ان تمام کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی توجہ سے یہ مکتب چل رہا ہے، بلکہ زیادہ کریڈٹ میں اس میں اپنی مستورات ماؤں بہنوں کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مائیں اور بہنیں جب گھر میں بچوں پر تھوڑی بہت سختی کرتی ہیں تو بچے مکتب مدرسہ اسکول میں جاتے ہیں۔ حالانکہ گھر کی عورتوں کو بچوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کام کاج کے لیے بھی، بچے سنبھالنے کے لیے بھی، اور گھر میں رکھے ہوئے گائے بھینس بکری کے لیے بھی، زمین کی رکھوالی، پانی لانا، گھر کے بہت سارے کام یہ چھوٹے چھوٹے بچے کر لیتے ہیں، لیکن عورتیں وہ تمام کام خود کر کے ان بچوں کو مکتب میں بھیج رہی ہیں۔ لہٰذا یہ ہماری مائیں بہنیں مستورات بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں، چونکہ یہ پروگرام بچوں کا ہے اور بچے ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہیں، لہٰذا زیادہ باتیں میں بچوں سے کروں گا، اسی ضمن میں ہمارے بڑوں کے پاس بھی کچھ باتیں آئیں گی، ہماری مستورات کے پاس بھی کچھ باتیں آ جائیں گی۔ نہیں، یہ بچے ابھی خود خاموش ہو جائیں گے۔ بچوں، تم میں سے جس نے قاعدہ پڑھ لیا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لو۔ جس نے قاعدہ پڑھ لیا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لو۔ ماشاءاللہ، چلو نیچے رکھو۔ اب جس نے سپارہ شروع کیا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ سپارہ شروع، کون سا سپارہ شروع کیا ہے؟ تیسرا۔ اور وہ آخر پر یہ بچی ہے کالے کپڑے پہن کر، ہاں، تم نے کون سا سپارہ شروع کیا ہے؟ پہلا۔ اور اس کے آگے اور کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، تم نے کون سا؟ ہاں، تیسرا یا تیس۔ اور اس سے اگلی والی بچی؟ پہلا۔ اور تم نے جو تم یہاں تھی؟ پہلا۔ اچھا، یہ بچہ ادھر؟ دسواں۔ ماشاءاللہ، دسواں یا دسواں؟ دیکھو ماسٹر جی بھی یہیں بیٹھے، غلطی نکال لیں گے ابھی۔ دسواں نہیں، دسواں۔ اب میری غلطی نہیں ہے، ماسٹر جی یہاں بیٹھے، اگر میں غلطی نہیں نکالوں گا تو ماسٹر جی بعد میں میری غلطی نکال لیں گے۔ اچھا، تمہارا کون سا پارہ ہے؟ ہاں، دوسرا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتاؤ، ام پارے کے 10 صورتیں کس کس نے زبانی یاد کر لی ہے؟ 10 صورتیں کس کس نے زبانی یاد کر لی؟ ہاتھ کھڑے کر لو۔ ہاں ماشاءاللہ، 1 2 3 4 5 6۔ 1 2 3 4 5 6۔ بچی ایک ہی ہے، 2 بچیاں ہیں، 2 بچیوں نے 10 صورتیں یاد کر لی ہے، 3 بچیوں نے۔ اچھا ماشاءاللہ، او ماشاءاللہ، چھوٹی سی بچی ہے، اس نے بھی 10 صورتیں یاد کر لی ہے۔ اچھا بس رکھو۔ اچھا، کسی نے ام پارہ حفظ یاد کیا، زبانی یاد کیا تم میں سے کسی نے؟ ام کا پارہ؟ چلو ابھی نہیں کیا۔ 30واں پارہ کسی نے زبانی یاد کیا ہے؟ زبانی یاد کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ او ماشاءاللہ، کھڑی ہو جاؤ تم دونوں بچے، ماشاءاللہ، تم دونوں ام کا پارہ حفظ کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زبانی یاد کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تم چھوٹے بچے ہو کیا کہتے ہیں؟ حفظ۔ ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ۔ اچھا، جس نے پورا قرآن ناظرہ پڑھ لیا ہے، دیکھ کر پڑھ لیا ہے، وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ، تین بچے ہیں، 2 تو وہی ہے، ایک یہ ہے، ایک ادھر بھی ہے۔ کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا، تینوں چاروں، جس نے قرآن پورا ناظرہ پڑھ لیا وہ کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ، اور ادھر بھی ماشاءاللہ۔
چاچا بھی کھڑے ہو جائے. چاچا ویسے کھڑے ہو گئے, چاچا بھی پورا کر لیا. اچھا چاچا بھی ہے جو ماشاء اللہ. تو 1 2 کتنے تم بیٹھیے, کھڑے ہو جاؤ. 1 2 3 4 5 6 اور 7 تم دونوں میں. ہاں ماشاء اللہ. 7 بچوں نے قرآن پورا ناظرہ پڑھ لیا. دیکھ کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ناظرہ. اور زبانی یاد کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حفظ. ماشاء اللہ. چلو بیٹھ جاؤ. اب سارے مکتب کے بچوں سے میں پوچھ رہا ہوں, کس کس نے پورا قرآن ناظرہ پڑھنا ہے؟ کس کس نے پڑھنا ہے؟ سب نے. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو نیچے رکھو. اچھا, جس نے کل سے مکتب نہیں آنا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو. کس کس نے کل سے مکتب نہیں آنا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو. کوئی بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ, تم تو بہت اچھے بچے ہو. اس کا مطلب ہے اب تم سب نے قرآن پاک ناظرہ پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے, پڑھنا ہے انشاءاللہ. اچھا یہ بتاؤ, تم میں سے کس کس کا ارادہ ہے قرآن پاک حفظ کرنے کا؟ کس کس کا ہو؟ ماشاءاللہ, تم تو ماشاءاللہ بچیوں سے میں تو قرآن حفظ کرنا چاہتی ہیں. ماشاءاللہ. بیٹھ جاؤ. ہاتھ نیچے رکھو, ہاتھ نیچے رکھو. اللہ تمہارے جذبے کو قبول کرے. آمین. اور ایک وقت وہ آ جائے جیسے آج ہم یہاں بستی میں آئے ہیں. آج تو ویسے چھوٹا موٹا پروگرام, نہ تو ناظرے کا ختم قرآن تھا, نہ حفظ کا ختم قرآن تھا, نہ کچھ اور تھا. اب انشاءاللہ مجھے تم دو لوگوں کو, تم بچوں کا سن کر, دیکھ کر, اور تمہارے جذبے اور ہمت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک یہاں سے علماء اور حفاظ پیدا کریں. ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تو تقریر ایسے کر رہی تھی جیسے کہ دوسرے ملکوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہتی ہیں. ہاں, ایسا جذبہ تھا بچیوں کے اندر کہ بھی مائک توڑ دیں گی. اب جب بچیوں کے اندر ایسا جذبہ ہوگا تو بچوں کے اندر بھی تو ماشاءاللہ اس سے زیادہ تیز تھا. ایک بچہ تو مولوی صاحب سے مائک ہی چھین رہا تھا کہ میں پہلے نہیں سناؤں گا, اور اس نے تو ماشاءاللہ برا ہی سنا دیا, ویسا ایسے ہی چھین رہا ہے. تو دیکھو ابھی تو یہ شروع ہے. تم لوگوں نے نیت کرنی ہے, ہم نے انشاءاللہ حافظ قرآن بننا ہے. کیا بننا ہے؟ حافظ قرآن. تو حافظ قرآن جب بن جاؤ گے پھر تم بھی ماسٹر جی کی طرح سکول میں ماسٹر بن جاؤ گی. ایسا ہی ہے. ہاں, ان کو بچے لیکن ماشاءاللہ دیکھو یار, آپ کے ماسٹر جی کا قرآن سن کر دل خوش ہو گیا. یہ تو قرآن بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہی پڑھتے ہیں, اور اللہ نے آواز بھی بہت اچھی دی ہے, نعت بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں. ان کا تو ذہن نہیں ہے, ورنہ کھیتوں میں جا جا کر بلاگ بناتے رہتے روز روز کے. یہ بھی اپنا یوٹیوب چلاتے ہیں. لیکن چلو ماشاءاللہ اللہ نے گویا, اس کا مطلب یہ نکلتا ہے یہاں کے بزرگوں, یہاں کے ماشاءاللہ پیر صاحب اور بزرگ یہاں سارے ہیں, آپ لوگوں نے اور یہاں کی مستورات کے دلوں کے اندر اللہ نے دین کا جذبہ دیا ہے. میں تو مجھے لگتا ہے کہ آج تیسری مرتبہ ادھر اس ایریے میں آیا ہوں. بہت پہلے شاید 2009-10 کے آس پاس میں ادھر میرا صاحب جو مسجد پولیس لائن کے پاس, وہاں 1-2 مرتبہ آیا تھا شاید جمعہ کے موقع پر. اور پھر آیا تھا پچھلی سردیوں میں, سردیاں ختم ہو رہی تھی تب آئے تھے. تب ہم تھوڑی دیر ہم پیر صاحب کے پاس رہے تھے, ہمارے قاری عثمان صاحب کے پاس بیٹھے تھے, پھر ادھر سے گئے تھے. تو آج دوسری مرتبہ آ گیا. حافظ احسان صاحب کہنے کے چلنا ہے تو وقت نکالنا پڑا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دین کی کشش کھینچ کر لائی, ورنہ سچی بات یہ ہوتی ہے تو وقت نکالنا بہت مشکل ہے. آج کل لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنا بہت آسان ہے, لیکن کسی کو کہو کہ آؤ ذرا 2 دن کے لیے 1 دن کے لیے گھر آ جاؤ, سب کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے میرے پاس. یہ پرانے بزرگ جانتے ہیں, یہ دور دور اپنے رشتہ داروں کی یہاں پہلے جاتے تھے, ہفتہ بھر رہتے تھے, اور آج اگر وہ کہیں گے آ جاؤ 1 دن کے لیے, کہتے تھے ساڑھے کو ٹائم نہیں ہے, تسی بیلے ہو, تسی بیٹھو, اسی تو کام کرنا. ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے.
لیکن اللہ پاک کوئی کشش کھینچ کر لاتی ہے. بظاہر تو آپ بہت چھوٹے سے لوگ، تھوڑے سے لوگ آئے ہیں، سنا رہے تھے ماسٹر جی کی پرالی کا کام چل رہا ہے، تو شاید ان کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ مفتی صاحب ناراض ہو جائیں گے، یہ لوگ ہی یہاں نہیں آئے ہیں. دیکھو اللہ کے یہاں تعداد نہیں چلتی ہے، اللہ کے یہاں دین کا جذبہ چلتا ہے. جب ایک وقت وہ تھا کہ مکہ المکرمہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں پیدا ہوئے تھے. کہاں پیدا ہوئے تھے ہمارے نبی؟ مدینہ پاک میں ہوئے تھے یا مکہ پاک میں؟ ہاں دیکھو مکہ شہر میں، اس کا مطلب بچہ جاگ رہا ہے، باقی سب کو نیند آئی ہے، یا پرالی کی ٹینشن ہے کہیں بارش نہ آ جائے تو پرالی بھیگ جائے گی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ شہر میں. اور کس نے پیدا کیا تھا؟ کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جی کا کیا نام تھا؟ ہاں زور سے بولو. حضرت عبداللہ. کیا نام تھا؟ ماشاءاللہ. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا کیا نام تھا؟ آمینہ. حضرت آمینہ. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا تھا. کتنی عورتوں نے؟ 3. ایک ان کی ماں اور ایک باندھی تھی، ان کا نام تھا سویبہ. کیا نام تھا؟ آپ سب کو یاد نہیں ہوگا، سویبہ. اور تیسری ایک عورت تھی. 2 کا میں نے بتایا، تیسری کا تم بتاؤ. تیسری کا نام کیا تھا؟ حضرت حلیمہ. ہاں ماشاءاللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے دین کو سلامت رکھے اور آپ کے مال جان کی حفاظت فرمائے. میں شہروں میں جان بوجھ کر آدھی بات کرتا ہوں، آدھی چھوڑ دیتا ہوں. جیسے یہاں بتایا، تیسری کا کیا نام تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ اس جوان نے بتا دیا. شہروں میں کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. تو ایک تھی والد صاحب، ان کا نام تھا عبداللہ. ماں کا نام تھا بی بی آمینہ. اور دوسری عورت جس نے دودھ پلایا تھا ان کا نام تھا سویبہ. ہاں ماشاءاللہ. دیکھو ماسٹر جی کا بچہ بہت تیز ہے. اور ادھر سے کہ مجھے کیا ہو گیا، 2 بار میں نے سلام کر دی. اور تیسری کا کیا نام تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پیدا کہاں ہوئے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکہ شہر میں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ شہر میں 53 سال رہے. کتنے سال؟ 53 سال. 53 سمجھتے ہو کتنے؟ 63 نہیں، ہاں 53. 63 نہیں. تو مجھے ڈوگری تو آتی نہیں ہے، 1 2 ڈوگری میں کیا کہتے ہیں؟ 63 مجھے لگتا ہے 63 کو بولتے ہیں، 63 کو شاید 63 بولتے ہیں. اور 53 کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں 53. وہ کشمیری میں بولتے 53، ڈوگری میں بھی 53 ہی بولتے ہیں. 53 سال رہے تھے مکہ شہر میں. کتنے سال؟ 53 سال. تو بچے جو سکول جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں 53 ایئر. کتنے سال رہے تھے؟ ہاں 53 سال. وہ 53 سال کے بعد پھر گئے تھے. کہاں پر گئے تھے؟ ہاں مدینہ منورہ. کہاں گئے تھے؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ کو ہم کہتے ہیں مدینہ پاک بھی کہتے ہیں اور مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں. وہ کبھی بچپن میں ہم لوگ ایک نعت پڑھتے، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ. سنی تم لوگوں نے؟ میں ہمارے زمانے میں ایسی چلتی تھی. شاید مطلب قوالی تھی یا نعت تھی، اب پتہ نہیں. تو پہلے اس مدینہ شہر کا نام تھا یثرب. کیا نام تھا؟ یثرب. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو اس کا نام بن گیا مدینہ منورہ. کیا نام بن گیا؟ مدینہ منورہ. میں نے آپ کے اس جذبے کا جواب دینا ہے جو ماسٹر جی نے کہا تھا کہ بھائی بندے تھوڑے ہیں تو تقریر کس نو کرنی ہے؟ تقریر دیواروں نہیں کرنی ہے.
تو میں نے ایک مفتی صاحب کو کہا، گزارش کی ان سے کہ میں نے کہا ٹی وی پر آپ بھی بیان کیا کرو. کہنے لگے بھائی مجھے دیواروں کو تقریر کرنی نہیں آتی ہے، میرے سامنے بندے ہونے چاہیے پھر میں تقریر کر پاتا ہوں. اس زمانے کے اندر یہ موبائل شوبائل نہیں ہوتے تھے، بہت 10-15 سال پہلے کی بات ہے یہ. اس زمانے کے اندر میں ٹی وی پر جاتا تھا، ریکارڈ پہلے کرواتے تھے. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا رمضان میں وہ ٹیک ون چینل اس پر چلتا تھا وہ. تو میں نے تب کہا تھا مفتی صاحب کو کہ آپ بھی ٹی وی پر بیان کریں، میں میرے سے دیواروں کو سمجھنا تھا. تو ایسے ماسٹر جی سن رہے تھے کہ دیواروں کو کیا تقریر کرنی ہے. ہم نے لایا شاہی امام کو جموں کو بڑے شان کے ساتھ، اور یہاں تقریر کے سنانے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں ہے. تو جب دل کا جذبہ ہوتا ہے نا، اللہ دین پھیلا دیتے ہیں. وہ بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے. وہ ایسے میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کتنے سال رہے؟ 53 سال. 53 سال 53 سال. کتنے سال؟ 53 سال. پھر کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ پاک. اور مدینہ پاک کتنے سال رہے تھے؟ 10 سال. یہ اور یہ کتنے ہو گئے؟ یہ اور یہ کتنے ہو گئے؟ 10 سال. اور 10 سال کے بعد پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا. پھر مدینہ منورہ کے اندر ہی آخرت کے لیے سفر شروع کیا. تو ٹوٹل عمر کتنی ہو گئی؟ 53 اور 10 سے کیا ہو گئی؟ اب ہو گیا 63 سال ہو گیا. اب آ گیا وہ 63 سال. 63 سال پوری عمر ہوگی. کتنی صحیح؟ 63 سال ہو گئی تھی. 63 میں ویسے کر رہے ہیں 63 63 ہوتا ہے اصل. کیا ہوتا ہے؟ 63 سال. میں تم کو ہنسا کھلا کر اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ نیند شین نہ جائے، پرالی کا خیال بھی نہ جائے، اور اصل بات ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تقریریں وقریریں آپ سنتے ہیں، میں آپ کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے لیے اس طرح سے بول رہا ہوں. اب جب 53 سال کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے تو مکہ میں کوئی بھی نہیں رہا تھا، کوئی بھی ایمان والا نہیں رہا تھا. وہاں سارے ایمان والے جتنے تھے، جتنے صحابہ تھے، وہ صحابہ مکہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مدینہ. چھوڑے نہیں تھے، چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ ان کو چھڑوایا تھا. نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس وقت اپنے گھر کو چھوڑ کر گئے تھے؟ بزرگوں کو پتا ہوگا. دن میں یا رات میں؟ رات میں اپنے گھر سے نکل گئے تھے، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی نکل جاؤ یہاں سے. نکل گئے. گویا مکہ سب خالی ہو گیا صحابہ سے. اور لیکن ایک وقت وہ آ گیا. آج حج کے زمانے میں مکہ میں کتنے لوگ ہوتے؟ لاکھوں لوگ ہوتے. کتنے لوگ ہوتے؟ اور کہاں کے لوگ ہوتے؟ جموں کے یا سری نگر کے؟ پوری دنیا. ہاں، پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. کہاں کے ہوتے ہیں؟ پوری دنیا کے. اور اگر میں تم سے پوچھوں بتاؤ پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں، کوئی بتائے گا؟ ہاں ہاں بتاؤ. ماشاءاللہ بتاؤ کھڑی ہو کے. بتاؤ جتنے آتے ہیں. 28. چلو ماشاءاللہ کچھ تو بتائے بچی نے. اب صحیح بتایا یا غلط بتایا لیکن تو بتا دیا. اب کچھ ہمارے بزرگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا 28 تو، لیکن کچھ جوانوں کو سمجھ میں آئے گا 28 کتنا ہوتا ہے. 28. اب انہوں نے بتا دیا، راز فاش کر دیا. میں تو راز رکھ رہا تھا. تو 28 ملک نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، بلکہ زیادہ ہے. 200 سے زیادہ ملک ہیں. اور وہ ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے. کہاں آتے ہیں؟ مکہ میں. اور ایک دن وہ تھا کہ وہاں جتنے رہتے تھے وہ کہاں گئے تھے؟ سب مدینہ گئے تھے. مکہ میں کوئی بھی نہیں رہا تھا کوئی مکہ میں کوئی بھی نہیں. لیکن صحابہ کا دل اٹکا ہوا تھا مکہ کے ساتھ. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے اللہ کے گھر، میرا دل نہیں چاہتا ہے میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے مجھے مجبور کی یہاں سے جانے کے لیے. میں انشاءاللہ جلد آؤں گا. پھر جب حجۃ الوداع کے موقع پر آئے تو 1.25 لاکھ صحابہ ساتھ میں تھے. کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ تھے. اور آج تو تقریباً ہر وقت میں وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں.
آپ میں سے جتنے بزرگ وہاں حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے سب نے دیکھا ہوگا کہ وہاں طواف کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملتی ہے. ہر حاجی چاہتا ہے خانہ کعبہ سے چمٹ جاؤں لیکن وہاں جگہ ہی نہیں ملتی، اتنی بھیڑ ہوتی ہے. جب لوگوں کے دلوں کے اندر شوق اور جذبہ ہوتا ہے تو اللہ پاک وہاں پر قرآن کی تعلیم پھیلنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے اللہ پاک آپ کے دلوں کے اندر دین کا شوق ہے، دین کا جذبہ ہے، قرآن کی محبت ہے، اپنے نبی کی محبت ہے. اس اللہ کی، اس اپنے نبی کی، اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہی آپ کے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے. اس لیے آئندہ کے لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے. ابھی جیسے حافظ صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں 5 مکتب چلتے ہیں. کتنے؟ 5. لیکن مجھے لگتا ہے وہ 5 مکتب وہ ہیں جن کو حافظ احسان صاحب پڑھاتے ہیں. ابھی قاری عثمان صاحب ہیں اور دیگر ائمہ ہیں اور بھی مسجدیں ہیں، بہت سارے یہاں مکتب ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ یہ نیت کر لو کہ تمام مکتبوں کا مل کر ایک پروگرام کریں گے یہاں پر انشاءاللہ. اور سارے مکتبوں میں سے 3 بچے، سارے بچے نہیں، ہر مکتب سے 3 بچے، ایک کی تلاوت، ایک کی نعت اور ایک کا تقریر، ہر مکتب سے یہ. تو پھر 2-4 گھنٹے کا وہ پروگرام ہوگا. تو اس پروگرام کے بعد پھر یہ ہمارے پیر صاحب اور ماسٹر صاحب اور یہ سارے جو بزرگ یہاں بیٹھے، ان لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال کر تم لوگوں کو ہم انعام دیں گے. آج تو پتہ نہیں ہے حافظ صاحب نے کہاں سے انعام لایا ہے، لیکن آئندہ کے لیے یہ بزرگ مل جل کر تم لوگوں کو بڑا انعام دیں گے. یہ چھوٹا چھوٹا سب کو ملے گا اور بڑا بڑا انعام ان بچوں کو ملے گا. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں بڑوں سے اور مستورات سے گزارش، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے. جیسے کبھی کبھی آپ بھی کہیں پیر صاحب کے پاس لے جاتے ہوں گے رات کو دم کرنے کے لیے. پیر صاحب سو رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے، کیا ہوا؟ جی یہ بچہ رو رہا ہے، یہ ماں رو رہی ہے. اور کبھی کبھی جاتے جی بھینس دودھ ہی نہیں دے رہی ہے. کبھی کبھی جاتے بیل ہل دی جا. اب تو بیلوں کے ہل چلانے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب تو ٹریکٹر آ گیا. تو ہمارے یہاں آج بھی بیل چلتے ہیں. تو بیل چلتے چلتے وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو کہتے جی یہ بیٹھ ہل ہی نہیں چلتا. اس کے لیے بھی پیر صاحب سے تعویذ، امام صاحب کے پاس جاتے دمہ پھونکا کرانے کے لیے. کبھی کبھی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے. تو نظر لگنے سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو کہنا چاہیے ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہیے؟ یہ جیسے یہ بچے تقریر کر لیتے تھے نا، میں زور سے کہتا تھا ماشاءاللہ. سنا تھا نا آپ لوگوں نے میں زور سے کہتا تھا ماشاءاللہ. جب ماشاءاللہ کہتے ہیں تو پھر کسی کو نظر نہیں لگتی ہے. کیا ہوتا ہے یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ دوسرے دن مکتب جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے. استاد جی وہاں سے فون کر رہے جی بچہ کیوں نہیں کری، جاتا ہی نہیں. یہاں تو پوڑیوں پر آگے، یہاں سے بھاگ کے اندر جا رہا، پتہ نہیں لگ رہا یہ ہو کیا گیا اس کو. روتا ہے، چیختے میں جاؤں گے نہیں. اس کو لگ جاتی ہے نظر. اور نظر کس کی لگتی ہے؟ ہاں اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے کبھی کبھی. لیکن وہ لگتی ہے کبھی کبھی، کبھی دوسرے کی لگ جاتی ہے، کبھی اپنی نظر لگ جاتی ہے. تو اپنی نظر سے بچانے کے لیے کیا کہنا چاہیے بچوں کو؟ ماشاءاللہ. یا کبھی آپ باہر جائیں گے تو ہمارے ماسٹر جی پینٹ کوٹ میں آ رہے ہوں گے، ویسے ان کو پینٹ کوٹ لگا نہیں ہے، لیکن کبھی پینٹ کوٹ میں آ گئے ہوں گے. یا ہمارے پیر صاحب سفید کپڑے بالکل چٹے اور آنکھوں میں سرپا پا گئے اور رومال ڈال گئے. ہے جی پیر صاحب بڑے سونے لگ دیں جی، بڑے پیر صاحب کو جوانی لوٹ کے آ گئی ہے. تو ایسے کہیں گے کہیں نظر لگ جاتی، اس پر بھی نظر لگ جاتی ہے. تو اے نہیں کہنا بڑا سونا لگتا جی، اے نہیں کہنا، بلکہ اے آکھنا ماشاءاللہ. کیا آکھنا؟ ماشاءاللہ. جب کہیں گے ماشاءاللہ تو پھر نظر نہیں لگے گی. تو ان بچوں کو بھی کبھی کبھی نظر لگ جاتی ہے، تو اس نظر کی وجہ سے کہیں مکتب میں نہیں جاتے. تو اس وقت میں ماں باپ کو غصہ آتا ہے، پٹائی ٹھکائی شروع کر دیتے. بجائے پٹائی ٹھکائی کرنے کے ان کو ساتھ لے جائیں، مکتب میں لے جائیں. وہاں پر حافظ صاحب اس کو دم پھونک کریں گے اور بچہ مکتب میں بیٹھنا شروع کر دے گا. ایک دھیان تو یہ رکھنا ہے،
دوسرا دھیان یہ رکھنا ہے، کوشش ماشاءاللہ سے کی ہے، بچیوں کو میں نے دیکھا کہ تمام بچیوں نے تقریباً کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کالے کپڑے کیوں پہنے ہیں، شاید ان کو دکھ ہو گیا کہ یہ آج جلسہ رکھا ہے تو دکھ کی وجہ سے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ عام طور پر کالے کپڑے دکھ کی وجہ سے پہنے جاتے ہیں۔ کپڑے کیسے پہننے چاہیے؟ چٹے۔ کیسے؟ یہ چٹے۔ کیسے کپڑے پہننے چاہیے؟ چٹے کپڑے پہننا سنت ہے۔ کیسے؟ اب آپ لوگ کہو گے کہ خود ہی آپ نے چٹا جبہ پہنا ہی نہیں تھا، میں کہہ رہے چٹا کپڑے میں چٹے کپڑے ہی پہن لیتا ہوں، کبھی کبھی دوسرے کپڑے بھی پہن لینے چاہیے، کبھی کبھی دوسرے کپڑے، ورنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو اور سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔ اس لیے کفن کیسا ہوتا ہے؟ سفید۔ وہ چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کیسے کپڑے پہننے کی؟ سفید۔ اب چونکہ ماسٹر جی نے بھی کالے کپڑے پہنے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی کالے کپڑے پہنائے ہیں، ان بچوں نے بھی سارے میں کالے کپڑے پہنائے ہیں۔ اب یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیوں پہنے۔ اب یا تو یہ حافظ صاحب نے تمہاری وردی رکھی ہوگی، سکول میں وردی ہوتی ہے نا۔ اچھا تم میں سے سکول کون کون جاتے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ سب جاتے ہیں۔ تم تو دوہرے انعام کے مستحق ہو، سکول بھی جاتے ہو اور مکتب بھی جاتے ہو، ماشاءاللہ۔ سکول میں یونیفارم ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے نا۔ کیسے یونیفارم ہے؟ تم بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں کیسے یونیفارم ہے؟ سفید کرتا کالی پینٹ ہے نا۔ مکتب کی یونیفارم ہونی چاہیے، یہ میں بیٹھ جاؤں، مکتب کی بھی یونیفارم ہونی چاہیے۔ یہ میں چونکہ عورتیں بھی یہی ہیں اور مرد بھی یہی ہیں اس لیے بتا رہا ہوں۔ جیسے آج ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سفید کپڑے ان کو دیے ہیں، تو مکتب میں جانے کے لیے ایک تو پہلی بات یہ کہ سلوار قمیض ہونی چاہیے۔ بچوں بیٹھو، کیسے کپڑے ہونے چاہیے؟ سلوار قمیض، اور وہ سفید ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سلوار قمیض، اور وہ کلر کیسا ہونا چاہیے؟ سفید۔ بچوں کے لیے اختیار ہے، سفید پہنو چاہے کوئی اور کلر کا پہن لو، لیکن ہونی چاہیے یونیفارم۔ اور یونیفارم کے ساتھ ساتھ میں ٹوپی بھی وہی ہونی چاہیے۔ اور یہ مکتب کس ٹائم جاتے ہو تم؟ صبح کو یا شام کو؟ شام کو۔ جب سکول سے آ جاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، بستہ رکھتے ہو، بستہ رکھتے ہو یا پھینکتے ہو؟ ہاں نہ سچ بتاؤ پھینکتا کون کون ہے؟ ہاں دیکھو ماسٹر جی کے بچے نے سچ کہا کہ پھینکتا یہی ہے، چونکہ ماسٹر کا پتر ہے سنو کی ہے، ساڑی حکومت ہے، ساڑا سکول ہے، ساڑا پیو ہے، ساڑا کچھ مالک ہے، اسی کون پوچھنے والا ہے۔ تو بچے کیا کام کرتے ہیں؟ آتے بستہ یوں پھینک دیتے۔ بستہ پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے۔ اور رکھنا کہاں چاہیے؟ نیچے یا کہیں اوپر؟ دیکھو ہم بھی سکول میں پڑھے ہیں، ہم لوگوں کے اس زمانے کے اندر، میں نے 93 میں سکول چھوڑ دیا تھا، 1993 میں۔ اس زمانے کے اندر ہمارے یہاں جس گاؤں کا میں رہنے والا ہوں، اس گاؤں کے اندر شاید 3 مولوی تھے بس، پورے علاقے کے اندر، بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر، کشتواڑ کے اندر ہی شاید 3-4 مولوی ہوں گے۔ دین کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن ہمیں سکول میں ماسٹر یہ بات بتاتے تھے کہ جب گھر جاؤ گے تو بستے کو دیواریں ہوتی ہے نا کچی وہاں، تو دیوار میں ہم کیل ٹھوکتے تھے، اس کیل کے ساتھ بستے کو لٹکا کے رکھتے تھے۔ اور آج اگر تم کیل ٹھوکو گے تو تم دیوار میں ٹھوکے گے، تمہارا ابا یہاں کیل ٹھوکے گا، اسے دیوار خراب کر رہا ہے۔ تو کیل تو تم نے نہیں ٹھوکنی ہے، البتہ ابا سے پوچھنا ہے، امی سے پوچھنا ہے اس بستے کو ٹیبل پر رکھوں اور یا کہیں تم کیل شیل لٹکا کر دے دے گو، وہاں کو لٹکانا ہے۔ کیوں ایسا کیوں؟ سنو بچوں، میں تمہیں کو بتا رہا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ کو بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کتابیں تم سکول میں پڑھتے ہو، ماسٹر جی کو پتا ہوگا ان کتاب میں گول مہر جیسی بنی ہوئی ہے،
उस मोहर के अंदर लिखा है मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। क्या लिखा है? हाँ, कुरान में पढ़ा कहीं? ये कुरान में है। क्या लिखा है? मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अब तुम बताओ, अगर इस पर ये जो कागज है ना, ये कागज है ना जो लगा है, अगर इस कागज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हो और फिर एक बच्चा यहाँ से नीचे फेंक दे और दूसरा बच्चा वहां जाकर देख ले, उस बिस्मिल्लाह वाले पर्चे को उठाएगा या नाली में फेंक देगा? ना, सच बताओ, उठाएगा फेंक देगा? क्यों? वो तो बिस्मिल्लाह है, कुरान थोड़ी है वो। कुरान है ना, कुरान की एक आयत है वो। जैसे वो कुरान की आयत है, ऐसे ही तुम्हारी जो किताबें हैं स्कूल की, उन स्कूल की किताबों में एक आयत लिखी होती है मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अब अगर तुम उनको फेंक दोगे नीचे तो कुरान की बेअदबी होगी या अदब होगा? बेअदबी। देखो, हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमें अदब भी सिखाता है। माँ बाप, जैसे बच्चे सुना रहे थे, माँ बाप की अदब करना चाहिए, सलाम करनी चाहिए, बहुत सारे आदाब सिखाता है ना, ऐसे किताबों का अदब भी सिखाता है। तो बस्ते को फेंकना नहीं है, बल्कि बस्ते को ऊंची जगह पर रखना है, यह अदब करना है। तो बस्ते को वहां रखो, खाना खाओ और उसके बाद फिर मकतब की यूनिफॉर्म पहन कर फिर मकतब में आ जाओ। ये तुम्हारी खोपड़ी में तो नहीं आएगी, लेकिन माँ बाप की खोपड़ी में आ रही है, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म बनाएंगे, फिर उस यूनिफॉर्म के साथ तुमको मकतब में भेजेंगे। करोगे ये काम भी इंशाल्लाह? बच्चियां छोटी हो या बड़ी हो, जैसे कुछ बच्चों ने माशाल्लाह दुपट्टा बांधा है बहुत अच्छे तरीके से, और एक दो बच्ची ने, छोटी बच्ची ने, उसने निकाब भी पहन लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर बचपन से निकाब पहनने की आदत हो जाएगी, औरत को तो पर्दा करना चाहिए। अब हम तो ऐसे माहौल में, अगर हम अपनी माओ बहनों को कहें बुर्का लगा के बैठ जाओ, तो फिर पुराली लेने कौन आ जाएगा? तो फिर पुराली बांधने के लिए किसने जाना है? तो मुंजी किसने काटनी है? मुंजी लगाने किसने जाना है? हम तो अपनी औरतों से बहुत काम करवाते हैं। अल्लाह पाक इन औरतों को इंशाल्लाह जन्नत देगा। देखो, मैं आपको एक छोटी सी किस्सा सुनाता हूँ, वो तुम लोगों ने बहुत पहले भी सुना होगा, लेकिन हमारी माएँ बहनें इसको गौर से सुनना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। उनमें से एक का नाम था बीबी फातिमा। क्या नाम था? एक का नाम था हजरत रुकैया, एक का नाम था उम्मे कुलसूम, एक का नाम था ज़ैनब। कितनी हो गई? 4। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, और चौथी का नाम हजरत फातिमा। इन चारों में से सबसे ज्यादा मशहूर कौन है? हजरत फातिमा। ये हजरत फातिमा काम करती थी घर में। क्या काम करती थी? एक तो रोटियां बनाती थी, एक बर्तन वगैरह साफ करती थी, और उस जमाने के अंदर चक्की नहीं होती थी, बल्कि घर के अंदर चक्की होती थी, उस चक्की के अंदर गेहूं पीसते थे। ये पुराने जो बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्गों को मालूम है। घर के अंदर चक्की होती थी, हाथ से उसको चलाते थे, उसमें गेहूं अनाज जो भी होता डालते थे, उसका आटा बनता था, फिर रोटियां पकाते थे। तो हजरत फातिमा वो चक्की भी चलाती थी। और उनके घर के अंदर घोड़ा था, उस घोड़े के लिए कभी कभी घास लाने की जरूरत पड़ती थी। सुनो 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 सुनो, ए बच्चों खामोश हो जाओ, तुमको किस्सा सुना रहा हूँ। एक मौके पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आ गए, समझने के लिए, जैसे इस जमाने के अंदर नौकर चाहते घर के लिए, तो वो गुलाम आ गए। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहा, बीबी फातिमा तुम भी जाओ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गुलाम मांग लो, ताकि तुम्हारे इस काम में हाथ बटाए। वो चक्की पीसेगा, घोड़े के लिए घास लाएगा, और जो थोड़े मोटे काम है तुम्हारे हाथ बटाएगा। बीवी फातिमा गई, मांगा नहीं, वापस आ गई। शाम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहुंच गए और कहा, मुझे लगता है फातिमा दिन में किसी काम से आई थी, लेकिन वो काम बताए बगैर वापस आ गई। और लेकिन बताए उस वक्त भी नहीं। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हाँ मैंने ही भेजा था।
اس لیے بھیجا تھا کہ یہ دن بھر کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، اور میں نے کہا تھا ایک غلام مل جائے گا تاکہ ان کے کام میں ہاتھ بٹائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو غلام تو ختم ہو گئے، لیکن بیوی فاطمہ میں تم کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ کیا بتاتا ہوں؟ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، نماز کے بعد بھی اور سونے سے پہلے بھی 33 مرتبہ سبحان اللہ، کیا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہیں غلام سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ تو وہ تھا، لیکن دوسری بات یہ کہ اس وظیفے کی وجہ سے تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں دن بھر کام کر کے سونے سے پہلے اور وظیفوں کے ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خاتون جنت کی سردار ہوگی، اور کام وہ بھی کرتی تھی، ہماری مائیں بہنیں بھی کام کرتی ہیں، انشاءاللہ یہ بھی جنت میں جائیں گی۔ اور آپ کو پتہ ان کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ پتہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ جو آپ نماز پڑھتے ہو وہ ثواب بھی ان عورتوں کو ملتا ہے۔ جو آپ یہاں بیان سن رہے ہو اس پر جو اللہ کی طرف سے ثواب ملنا ہے وہ بھی ان عورتوں کو مل رہا ہے۔ جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ان عورتوں کو مل رہا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کپڑے پہن کر ہم نماز پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا؟ بغیر کپڑوں کے کون کون نماز پڑھتا ہے؟ اچھا کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، مردوں میں سے کپڑے کون کون خود دھوتا ہے؟ کوئی ہے مرد جو کپڑے خود دھوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو کون دھوتا ہے؟ کون دھوتا ہے؟ ہاں یہ تو بچہ ہے، مردوں میں سے پوچھ رہا، میں نے بچوں سے نہیں پوچھا، میں نے مردوں میں سے کوئی، میں بھی نہیں دھوتا ہوں بھائی، آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ میں بھی نہیں دھوتا ہوں۔ پھر کون دھوتا ہے یہ کپڑے؟ عورتیں دھوتی ہیں نا، گھر کی عورتیں کپڑے دھوتی ہیں۔ بتاؤ اگر بغیر دھلے کپڑے ہم مسجد جاتے ہیں؟ اگر میلے کچیلے کپڑے ہوں گے مسجد جائیں گے؟ اگر گندے ہو گئے ہوں گے تو مسجد جائیں گے؟ اگر ان کو ادھر نالے کی کیچڑ پڑی ہوگی تو ان کپڑوں میں نماز آئے گی؟ نماز کیسے کپڑوں میں آتی ہے؟ صاف نہیں، پاک کپڑوں میں۔ ابھی تو سنایا تھا نا، کسی نے بچے نے سنایا تھا نماز کے فرائض، اور نماز کے فرضوں میں سے کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری تھا۔ وہ کشمیری پرانے زمانے کہتے ہیں تن پاک، من پاک، جائی پاک، جام پاک۔ جام کہتے تھے کپڑوں کو، یہ جامہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ اب اس جامے کو پاک کس نے کیا ہے؟ ہم نے یا عورتوں نے؟ جنہوں نے پاک کیا ہے اس پاک کرنے کو ان کو ثواب ملے گا، اس لیے نماز کا ثواب بھی ان کو ملتا ہے، وہ خود اپنی نماز کا بھی ثواب ملتا ہے، ہم مرد جو نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا ان عورتوں کو ثواب بہت ملتا ہے، بہت ملتا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ یہ سوچتی ہیں ہم کہاں جی نیک نیک تو یہ مرد لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں دین کا کیا کیا کام کرتے ہیں، ثواب تو ان کو ملتا ہے۔ لہذا یہ عورتیں اور آپ مرد جب ان بچوں کو مکتب میں بھیجو گے کپڑوں کے ساتھ، یونیفارم کے ساتھ، دھلی ہوئی کے ساتھ، پھر مکتب کے اندر جب یہ بچے قرآن پاک پڑھیں گے تو ثواب کس کو ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ ماں باپ کو، ماں کو بھی اور باپ کو بھی۔ عورتوں کو ملے گا کپڑے دھونے کا، اور باپ کو ثواب ملے گا کپڑے لانے کا۔ کپڑے لا کر کون دیتا ہے؟ باپ، اور دھو کر کون دیتا ہے؟ اماں۔ تو دونوں کو ثواب مل گیا نا۔ دیکھو اب جب یہاں سے یہ بچے پڑھ کر جائیں گے، حافظ قرآن بن جائیں گے، دیکھو دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، آج ایک گیا، کل دوسرا گیا، پرسوں تیسرا گیا، جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بعد یہ بچے رہیں گے زندہ۔ اب کوئی پتہ نہیں زندہ کون رہے گا بعد میں اور کون پہلے مرے گا، لیکن دیکھو دنیا کی روٹین تو یہی ہے، پہلے بڑے جاتے ہیں پھر چھوٹے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے بنتے، پھر جب یہ بچے بڑے بن جائیں گے، اور ابھی مول صاحب سنا رہے تھے کہ آخرت میں حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ کتنے لوگوں کو؟ 10۔
اور وہ 10 ہوں گے جن کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوگا، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ پھر یہاں سے کھڑا ہو جائے گی انایا، یا کیا نام تھا، ایک بچی کا نام تھا انایا، تھا نا اس کا نام، جو سب سے پہلے آئی تھی۔ انایا کھڑی ہو جائے گی، کہنے لگی یا اللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ کہاں ہے انایا؟ کھڑی ہو جاؤ انایا، یہ حافظ قرآن بنو گی انشاءاللہ کو، کیا کو انشاءاللہ۔ انایا کھڑی ہو جائے گی، یا اللہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، ہمارے اس پورا میں رہتے تھے، نہ یہ جہنم میں، یہ بھی جہنم میں نہیں، یہ بھی جہنم میں، یہ بھی جہنم۔ 10 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ جب ایک انایا لے جائے گی 10، اور جب یہ عالم بن جائے گا یا بن جائے گی تو کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک عالم اپنے ساتھ 40 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ کتنے لوگوں کو؟ 40۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے 40 گھروں کو ساتھ میں لے جائے گا۔ دیکھو جب ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، اترتی ہے نہیں اترتی ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کی رحمت۔ تو جب یہ بچے بستی کے اندر اللہ کا قرآن پڑھتے تو وہاں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، پھر وہ اللہ کی رحمت یوں چاروں طرف بکھر جاتی ہے۔ جیسے جب بارش ہوتی ہے تو بارش چاروں طرف سے کھیتی ہریالی ہو جاتی ہے، ایسے بچے جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت اترتی ہے، پھر اللہ کی رحمت پھر سارے گھروں کے اندر جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات تمام یہ نیت ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے ان مکتبوں کو بہت مضبوط کریں گے۔ مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو ضرور مکتب کے اندر بھیجنا ہے، بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ جو بچے ہیں نا، تم بچے تم کھڑی ہو جاؤ، تم بچی تم کھڑی ہو جاؤ، کھڑی ہو جاؤ۔ تمہارے مکتب میں کتنی بچیاں پڑھتی ہیں؟ لڑکیاں کتنی ہیں؟ 4 15 ماشاءاللہ۔ کھڑی ہو جاؤ، کس نے 15 بولا؟ کتنی بچیاں ہیں؟ 15 ماشاءاللہ۔ بیٹھ جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو۔ بچے کتنے ہیں؟ لڑکے کتنے ہیں؟ اندازے میں، اندازن 5 یا 6 اتنے ہی ہیں؟ اس مکتب میں کتنے بچے اور بچیاں ہیں؟ یہاں جو مکتب ہے نا ٹوٹل کتنے بچے اور بچیاں ہیں؟ ہاں ہاں 35 ہے۔ چلو ہم 20 میں لے لیتے، 30 ہی لے لیتے ہیں۔ پیر صاحب کہہ رہے 35، ہم 35 لے لیتے ہیں۔ کتنے لیتے ہیں؟ 35۔ اور یہاں گھر کتنے ہیں؟ یہ بڑے بتائیں گے گھر کتنے ہیں؟ 10 گھر، 10 گھر۔ تو یہ جو 35 بچے یہ 10 گھروں کے یا زیادہ کے؟ 10 گھروں کے 35 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب مجھے اندازہ یہ لگتا ہے کہ کوئی بچہ گھر میں نہیں ہے، سب بچے مکتب میں جاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ تو بھائی بہت اچھی بات ہے کہ گاؤں کے سارے بچے مکتب میں جاتے ہیں۔ تو اور یہ کس ٹائم جاتے ہو تم مکتب میں؟ کس ٹائم؟ ٹائم کیا ٹائم؟ 6:30، 6:30 سے 7:30، 7:30 تو رات ہوتی ہے۔ اب مغرب کے بعد جاتے ہو؟ ہاں یا مسجد میں جاتے ہیں مکتب میں؟ ادھر گھر میں مسجد نہیں ہے یہاں؟ مسجد کہاں ہے؟ نہیں یہاں جو 10 گھر ہیں 10 گھروں میں مسجد نہیں ہے؟ او